السلام علیکم دوستو آج 12 دسمبر 2019 جمعرات کا دن ہے۔ دنیا کی بڑی اور بہترین اپڈیٹس میں آج آپ سنیں گے کہ بھارتی شہریت ترمیمی بل پر کانگریس کی احتجاج کی کال، گجرات بھارت میں ہزاروں مسلمانوں کے قتل عام پر عدالتی فیصلے نے چونکا دیا، ایران میزائل اور خطرناک ہتھیار ذخیرہ کر رہا ہے، امریکہ کا ایران فوبیا، بھارت میں متنازع بل پر شدید مظاہرے، کاروباری مراکز بند، فلوریڈا حملہ، امریکہ میں زیر تربیت 175 سعودی ہواباز گراؤنڈ کر دیے گئے، میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی عالمی عدالت انصاف میں پیش، مسلم ممالک عالمی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں کرا سکے، ترک صدر اردوان، سعودی عرب کا ملک میں یتیم خانے بند کرنے کا اعلان، امریکہ نے مشہور زمانہ ایس ایس پی راؤ انوار کو بلیک لسٹ کر دیا، امریکہ نے روس کو امریکی انتخابات بارے خبردار کر دیا، دبئی ایئرپورٹ پلاسٹک مصنوعات پروڈکٹ سے پاک کر دیا جائے گا، مخصوص سمارٹ فون صارفین کو آئندہ سال واٹس ایپ سے محروم ہو جانے کا خطرہ۔ تو آئیے دوستو چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو میرے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ دوستو، بھارت کی حزب اختلاف کی بڑی جماعت کانگریس پارٹی نے تمام ریاستی یونٹوں سے کہا ہے کہ وہ متنازع شہریت ترمیمی بل کے خلاف آج احتجاجی دھرنے دیں، کیونکہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کا مسلمانوں کو محدود کرنے کا ایجنڈا ہے۔ بل کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم کے آبائی صوبہ گجرات سمیت بھارت میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف 1000 سے زائد سائنسدانوں اور دانشوروں نے فوری طور پر بل ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ادھر بھارتی کانگریس کے سینئر رہنما راہل گاندھی نے کہا ہے کہ شہریت ترمیمی بل بھارتی آئین پر حملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس بل کی حمایت ہماری قوم پر حملہ اور اس کی بنیاد تباہ کرنے کی کوشش ہے۔ دوستو، بھارت ہی میں گجرات میں 1000 سے زائد مسلمانوں کا قتل عام عدالتی فیصلے نے سب کو چکا دیا۔ گجرات مسلم کش فسادات کی تحقیقات کرنے والے کمیشن نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو کلین چٹ دیتے ہوئے انہیں فسادات سے بری الذمہ قرار دے دیا۔ مودی سرکار میں بھارت میں مسلمان انصاف سے بھی محروم ہیں۔ تحقیقاتی کمیشن کی جانب سے رپورٹ میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو مسلم کش فسادات سے بری الذمہ قرار دیا گیا ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 2002 میں مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے اور ان پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ گجرات فسادات کے دوران منظم قتل عام روکنے کے لیے انہوں نے کوئی اقدامات نہیں کیے۔ گجرات مسلم کش فسادات کے دوران متاثرین نے مودی کو مقدمے میں ملزم قرار دیا تھا۔ گجرات فسادات کے دوران 1000 سے زائد افراد قتل کر دیے گئے تھے، جن میں اکثریت مسلمان شہریوں کی تھی، جبکہ احمد آباد میں مسلمانوں کی رہائش گاہوں کو بھی نظر آتش کیا گیا تھا اور ہندو انتہا پسندوں کو قتل عام میں بھارتی گجرات حکومت کی حمایت حاصل تھی۔ امریکہ نے تو نریندر مودی کو گجرات فسادات کا ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے ان کا اپنے ملک میں داخلہ ہی بند کر دیا تھا۔ گجرات مسلم کش فسادات کا شمار 1947 کے بعد بدترین فسادات میں ہوتا ہے، جبکہ فسادات میں ملوث اکثر مجرموں کو رہا کر دیا گیا ہے۔ دوستو، ادھر امریکی رپورٹ کے مطابق سیٹلائٹس کے ذریعے حاصل ہونے والی تصاویر سے انکشاف ہوا ہے کہ ایران وسیع پیمانے پر میزائلوں اور مختلف نوعیت کے ہتھیاروں کو ذخیرہ کرنے کے لیے شام کے اندر سرنگیں بنا رہا ہے۔ ان سرنگوں سے متعلق 4 تصاویر اور معلومات مغربی انٹیلیجنس ذرائع سے حاصل ہوئی ہیں۔ اس حوالے سے پہلی تصویر 5 اکتوبر کو امیج سیٹ انٹرنیشنل نامی کمپنی کے زیر انتظام سیٹلائٹ سے لی گئی ہے۔ اس تصویر میں ایک سرنگ بنائے جانے کا عمل ظاہر ہو رہا ہے، جس کی لمبائی 122 میٹر، چوڑائی 4.5 اور گہرائی 4 میٹر ہے۔ اس کے 2 ہفتوں بعد دیگر تصاویر میں چھت بھی نمودار ہو گئی، جس کا استعمال اس سرنگ کے داخلی راستے کو چھپانے کے واسطے کیا گیا۔ اسی طرح سرنگ کے دوسرے سرے پر ناکارہ اشیاء کا ڈھیر ظاہر ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کھدائی کا کام بھی جاری ہے۔
مغربی انٹیلیجنس ذرائع کا خیال ہے کہ سرنگ کا مقصد مشرقی شام میں عراق کی سرحد کے نزدیک الامام علی فوجی اڈے کے نیچے زیر زمین تہ خانے میں میزائلوں اور ہتھیاروں کی ذخیرہ اندوزی ہے۔ ایک ہفتہ قبل رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ ایران خفیہ طور پر مختصر فاصلے تک مار کرنے والے سینکڑوں میزائل عراق منتقل کر رہا ہے۔ ان میں اکثر میزائل اسرائیل، سعودی عرب اور خطے میں امریکی افواج کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکی اخبار نے یہ بات مستند انٹیلیجنس ذرائع کے حوالے سے بتائی تھی۔ دوستو دیکھ لینا، یہ مستند انٹیلیجنس کا نام کبھی بھی سامنے نہیں آئے گا۔ دوستو ادھر بھارت میں متنازع بل پر مظاہرے شدت اختیار کر گئے ہیں اور آسام سمیت مختلف ریاستوں میں عوام نے ٹائر جلا کر سڑکیں بلاک کر دی ہیں۔ آسام، منی پور، تری پورہ سمیت بھارت کی شمال مشرقی ریاستوں میں 48 گھنٹوں کی ہڑتال کی کال دی گئی ہے۔ آسام میں تعلیمی ادارے، کاروباری مراکز بند اور امتحانات ملتوی کر دیے گئے ہیں۔ آسام کے دارالحکومت گوہاٹی میں شدید مظاہرے ہوئے اور جلوس نکالے گئے ہیں، جبکہ اسمبلی کی عمارتوں کے قریب مظاہرین اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان جھڑپوں کی اطلاعات بھی موصول ہوئی ہیں۔ پورے آسام میں ریل سروسز متاثر ہیں۔ آسام اور دیگر شمال مشرقی ریاستوں کے تعلیمی اداروں میں اس بل کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں۔ قانونی ماہرین نے کہا ہے کہ ایوان بالا یعنی راجیہ سبھا میں اس بل کی منظوری مشکل ہوگی، اور اگر عدالت میں اس بل کو چیلنج کیا گیا تو وہاں سے اسے شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ ماہرین قانون کا کہنا تھا کہ بل آئین کے بہت سے آرٹیکل سے متصادم ہے اور عدالت میں اس کا دفاع کرنا مشکل ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ متنازع بل جس کے تحت بنگلہ دیش، پاکستان اور افغانستان سے انڈیا آنے والے ہندو، بدھ، جین، سکھ، مسیحی اور پارسی مذہب سے تعلق رکھنے والے غیر قانونی تارکین وطن کو شہریت دینے کی تجویز دی گئی ہے، لیکن اس میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا۔ دوستو ادھر فلوریڈا میں امریکی بحریہ کے ایک اڈے پر گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے لیفٹیننٹ کی جانب سے فائرنگ کے واقعے کے بعد زیر تربیت 175 سعودی ہوا بازوں کو گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ گزشتہ ہفتے سعودی فضائیہ کے 21 سالہ اہلکار لیفٹیننٹ محمد سعید الشامرانی نے فائرنگ کر کے 3 افراد کو ہلاک کر دیا تھا، اور اس کے بعد پولیس کی فائرنگ سے محمد سعید الشامرانی بھی ہلاک ہو گیا تھا۔ امریکی تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ سعودی فضائیہ کے زیر تربیت اہلکار نے فلوریڈا میں بحریہ کے ایک اڈے پر اکیلے ہی کارروائی کی تھی۔ دوستو ادھر میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی ملکی فوج کے ہاتھوں روہنگیا اقلیت کی نسل کشی کے الزامات پر اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں پیش ہوئی۔ میانمار فوج کی طرف سے 2017 میں کارروائیاں شروع کیے جانے کے بعد 7,30,000 سے زائد روہنگیا افراد ساحلی صوبہ رکھائن سے نقل مکانی کر گئے تھے اور بنگلہ دیش کی سرحد کے ساتھ کیمپوں میں رہنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ دوستو ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ القدس کا دفاع مسلمانوں کی اجتماعی ذمہ داری ہے۔ عالم اسلام اپنے بعض اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ مسلم ممالک عالمی سطح پر کوئی فیصلہ نہیں کرا سکے۔ بعض اوقات جب ہم فلسطینیوں اور القدس پر ظلم ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم خود کو تنہا محسوس کرتے ہیں۔ صدر اردوان نے کہا کہ اس وقت عالم اسلام اپنے بعض اندرونی مسائل میں الجھا ہوا ہے، ہمارے وسائل اور توانائی ضائع ہو رہی ہے، ہم اپنے حجم اور تعداد کے باوجود عالمی سطح پر کوئی مؤثر فیصلہ نہیں کرا سکے ہیں۔ دنیا اپنی پالیسیوں پر چل رہی ہے اور عالم اسلام اپنی اندرونی خلفشار میں الجھا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ القدس کا دفاع ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ دوستو ادھر سعودی عرب نے ملک میں یتیم خانے بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اب یتیموں کی نگہداشت مخصوص خاندانوں میں ہوگی، انہیں کسی یتیم خانے کے حوالے نہیں کیا جائے گا۔ یتیم بچوں کو مکمل گھر کا ماحول مہیا کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ دوستو ادھر امریکہ نے پاکستانی سابق SSP راؤ انوار کو بلیک لسٹ کرتے ہوئے ان پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکی محکمہ خزانہ کی جانب سے انسانی حقوق کے عالمی دن کے موقع پر 6 مختلف ملکوں کے 18 افراد پر معاشی پابندیاں عائد کی ہیں، جن میں راؤ انوار کا نام بھی شامل ہے۔ اعلامیہ کے مطابق کراچی کے ضلع ملیر میں کافی عرصے سے تعینات رہنے والے سندھ پولیس کے سابق SSP راؤ انوار پر انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کے الزام میں یہ پابندی لگائی گئی ہے۔ راؤ انوار پر بھتہ خوری، زمین پر قبضہ، منشیات اور قتل کرنے والوں کی مدد کا الزام لگایا گیا ہے۔
پابندی کے اعلان کے بعد ان 18 افراد کے امریکہ میں موجود اثاثے منجمد ہو جائیں گے، جبکہ امریکی شہری بھی ان افراد سے کسی قسم کا تجارتی لین دین نہیں کر سکیں گے۔ خیال رہے کہ نقیب اللہ قتل سے قبل بھی راؤ انوار پر جعلی پولیس مقابلوں کے الزامات تھے، تاہم نقیب اللہ کے واقعے کے بعد اس معاملے کو ملک گیر سطح پر سیاسی و غیر سرکاری تنظیموں نے اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے بھی از خود نوٹس لیا تھا۔ واضح رہے کہ راؤ انوار متعدد مبینہ جعلی پولیس مقابلوں کے ذمہ دار تھے۔ سابق ایس ایس پی ملیر راؤ انوار نے مبینہ طور پر 190 مبینہ جعلی پولیس مقابلے کیے تھے۔ دوستو، ادھر صدر ٹرمپ نے روس کو خبردار کیا ہے کہ آئندہ امریکی صدارتی انتخابات میں اس کی مداخلت خطرناک ہوگی۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکی انتخابات میں روس کی مداخلت کی کسی بھی کوشش کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ گزشتہ منگل کو بھی امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے اپنے روسی ہم منصب سرگئی لاروف کو 2020 میں ہونے والے امریکی صدارتی انتخابات میں کسی مداخلت سے خبردار کیا تھا۔ دوستو، ادھر دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو 1 جنوری 2020 سے استعمال ہونے والی پلاسٹک مصنوعات سے پاک کر دیا جائے گا۔ پلاسٹک کپ، تیار کھانوں کے ڈبے، ریسٹورانوں اور ہوائی اڈوں کے تجارتی مراکز پر استعمال ہونے والی پلاسٹک پروڈکٹ کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ مسافروں کے لیے دیگر متبادل مصنوعات پیش کی جائیں گی۔ دوستو، مخصوص سمارٹ فون صارفین آئندہ سال واٹس ایپ سے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے تمام صارفین جو ونڈوز فون چلانے کے شوقین ہیں، 31 دسمبر کے بعد ان کے موبائل فون پر یہ ایپ کام نہیں کرے گی۔ اس وقت مائکروسافٹ سٹور پر یہ ایپ موجود ہے، تاہم 31 دسمبر کے بعد اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس حوالے سے واٹس ایپ نے ونڈو فون صارفین کو ایک پیغام بھی ارسال کیا ہے، جس میں انہیں خبردار کیا گیا ہے کہ اپنے فون تبدیل کر لیں۔ اس کے علاوہ آنے والے چند ماہ کے دوران واٹس ایپ کچھ اینڈرائیڈ اور آئی فونز کے ماڈلز پر بھی کام کرنا بند کر دے گا۔ ایسے اینڈرائیڈ فون صارفین جو اینڈرائیڈ کا 2.3 ورژن یا اس سے پہلے والا ورژن استعمال کر رہے ہیں، ان کے موبائل فون پر اب آئندہ برس 1 فروری سے واٹس ایپ موجود نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایپل آپریٹنگ سسٹم 8 یا اس سے پرانا ورژن استعمال کر رہے ہوں گے، انہیں بھی 1 فروری سے واٹس ایپ کی سروسز نہیں ملے گی۔